نبی کریم علیہ السلام نے اخلاق عالیہ اخلاق کریمہ بیان کرتے ہوئے بڑا پیارا آپ اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا. اس کے اندر پیغام ہے جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے ماتحت ملازم ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، سینکڑوں ہیں، ان کی دل کی تعداد ہو. اس آیت کے اندر یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے ماتحت ملازم کو کبھی بھی تقریب نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی، جتنی عزت آپ دے سکتے ہیں اتنی عزت. ہاں اگر ملازم کوئی اچھا نہیں ہے، کام صحیح نہیں کر رہا، اس کی سرزنش نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ سرزنش نہیں کر سکتے، اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اگر اصلاح کریں گے ڈانٹے گے اتنا نہ مانیں، اس کی اصلاح کریں. یہ آیت پاک سنیں. میں اکفی ما رحمت من اللہ، ہم سب کا ایمان ان کے اوپر ہے. حضور نبی کریم علیہ الحمدللہ، ہم آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی خاتم نہیں. آپ سنیں یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. میں فاطمہ رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ رحمت بنا کے بھیجا ہے. لن تلہم، آپ لوگوں کے لیے نا بڑے نرم دل ہیں. ولو كنت فظا، اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے نا، سخت طبیعت کے، غلیظ القلب، اور آپ کا دل بڑا سخت ہوتا، تو لانفضوا من حولک، یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے دیوانے بیٹھے ہیں، جن کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ کی کچہری چھوڑ کے جائیں، جن کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ کی محفل چھوڑ کے جائیں، جو تڑپتے رہتے ہیں یار وہ کب گھڑی آئے گی نماز میں ہم حاضر ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کریں. لانفضوا من حولک، کبھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ نرم دل ہیں، پیار کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں. تو اس شفقت کی وجہ سے، اس پیار کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے یہ ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے محبت کرے، آپ سے پیار کرے، آپ نرم دل کر کریں. کوئی بھی آپ کے پاس آیا نا، اس کو خوشی کے ساتھ ویلکم کریں. آپ دیکھیں اپنی بات سننے والے فرمایا ہمارے حبیب آپ مانیں، آپ مانیں. یہ جو آپ کے دیوانے بیٹھے ہیں نا، آپ کے غلام بیٹھے ہیں، آپ کی فاتحہ بہت بڑی ہے ان کے لیے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا، آپ مانیں، درگزر کیا کریں، معاف کر دیا کریں، ناراض نہ ہوا کریں. پہلا اخلاق، آپ کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں اگر ان سے کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے جس سے ناراضگی کا سبب بنے، تو حضور کے اخلاق کریمہ میں سے یہ اخلاق ہے فاعفو عنہم، معاف کر دیں. اور کیا واستغفر لہم، سبحان اللہ. جتنے بھی لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمارے جتنے بھی جاننے والے، جتنے بھی دوست، ایون کے ملازم ہوں، گھر کے اندر کام کرنے والے، جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں اپنے لیے دعا مانگے نا، تو ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ اور تعلق ہے. میں واستغفر لہم، آپ ان کو دعاؤں میں نہ بھولا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں. اگلی بات، کتنی عزت دی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو. وشاورہم، کوئی بھی کام کرنا ہو نا، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ آپ کی بات کا انکار نہیں کریں گے. آپ جو فرما دیں گے یہ کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، آپ حکم فرمائیں. لیکن حوصلہ افزائی دیکھیں، عزت دیکھیں، ریسپیکٹ دیکھیں کہ کیسے دی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ابھی وشاورہم فی الامر، کوئی بھی کام کرنا ہو نا، آپ نے جو یہ لوگ بیٹھے ہیں نا آپ کی بارگاہ میں، آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جو غلام ہیں، ان سے مشورہ کر لیے تھے. آپ کے ساتھ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، میں نے اپنے ملازم سے اگر مشورہ کر لیا تو یہ تو میرے برابر آ جائے. آپ برابر والی بات چھوڑیں، آپ صرف اس بات کو دیکھیں یار اگر میں اپنے ملازم سے مشورہ کروں گا نا، یہ کس کی سنت ہے؟ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. وشاورہم فی الامر، فرمایا ابھی آپ ان سے مشورہ کر لیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کریں، پوچھا کریں. فرمایا فإذا عزمت، جب مشورہ ہو جائے گا آپ ہی کی رائے فائنل ہوگی. مشورہ سننے کے بعد جو رائے آپ انتخاب کریں گے نا، کہ جب آپ نے انتخاب کر لیا ہے اب اللہ پہ بھروسہ رکھیں. جب اللہ پہ آپ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. کتنی باتیں ہونی چاہیے ہمارے دائیں بائیں بیٹھنے والے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہمارے ملازم ہوں، چاہے وہ ہمارے کولیگس ہوں، چاہے ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوں. کتنے اخلاق؟ پہلا اخلاق فاعفو عنہم، معاف کر دینا چاہیے. دل کے اندر بغض، حسد، دل کے اندر نفرت پیدا نہیں کرنی چاہیے.
دوسرا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ واستغفر لهم، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ تیسرا کیا ہے؟ وشاورہم فی الامر، اگرچہ آپ کا ماتحت ملازم بھی ہے، اگر آپ نے اپنی کمپنی کے اندر ورک شاپ میں دکان میں کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے نا، سارے ملازموں کو بلانا، ان کے ساتھ شیئر کریں، ان سے مشورہ کریں، ان کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں جب ایسا ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ کاش ہمارے معاشرے کے اندر آپس میں یہ اخلاق رہتا ہے۔ اللہ